رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اسلامی کافی سارے واقعات تاریخی حوالے سے پیش آئے۔ ان ساروں میں جو سب سے بڑا اور اہم واقعہ ہوا وہ ہے ہمارے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو سراپا معجزہ ہے، آپ کو جو معجزات عطا ہوئے ذات اقدس سے ہٹ کے، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سارے معجزوں سے بڑا معجزہ وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن مجید کے بعد سارے معجزوں میں بڑا معجزہ وہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک رات کے کچھ لمحے میں، جس کا ذکر اللہ پاک نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ یہ جو لیلن کے اوپر تنوین ہے، دو زبریں، یہ دو زبریں معنی دیتی ہیں قلیل کا۔ قلیل رات تھی لیکن پوری رات نہیں، رات کا قلیل سا حصہ، تھوڑا سا حصہ اس سارے معجزے کے لیے وقت کے حساب سے درکار ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر سورہ النجم میں بیان ہوا مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کے پار، عرش اولیٰ سے پار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، اور واپسی بھی رات کے اسی ہی تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام کے اندر پہنچا دیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کے بعد۔ تو وہ اکثر محدثین مفسرین اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس مہینے کی 27 رجب کی 27 کو یہ واقعہ اور معجزہ پیش آیا تھا۔ معراج شریف کے حوالے سے بڑے معجزات کا بیان ہوتا ہے معراج والی رات۔ ان میں سے ایک خاص پوائنٹ لِنُورِیَہُ، یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے الاسراء، اس کی معراج کی جو آیت نازل ہوئی اس میں یہ مین حصہ ہے اللہ پاک کا۔ فرمایا یہ جو میں نے معراج کروائی تھی نا، یہ معراج کروانے کا مقصد ہمارا کیا تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہمارا مقصد یہ تھا لِنُورِیَہُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اس کائنات میں کیا ہے، جو بھی ہے، فرمایا ہم وہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ اور اسی چیز کا بیان اللہ پاک نے سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا ہے، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ فرمایا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمارے ساتھ معراج کی رات ملاقات کا شرف حاصل کیا تو آپ کی آنکھ مبارک نہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ اس طرح سے دیدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا کیا تھا، اور فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کی اور اپنے رب کی سب سے بڑی جو نشانی ہے اس کو بھی دیکھ لیا۔ سب سے بڑی نشانی اللہ پاک کی خود اپنی ذات اقدس ہے، فرمایا اس کو بھی دیکھ لیا۔ تو لِنُورِیَہُ یہ کمال ہے اس کائنات میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی جو صف ہے، رسولوں کی، انبیاء علیہ السلام کی، باقی تو امتیں ہیں نا، امتیں تو بہت نیچے ہیں، میں انبیاء اور رسولوں کی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء اور رسولوں میں سب میں یہ مقام شرف کہ سر کی آنکھوں سے دیدار الہی ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی پاک کو عطا فرمایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مقام آپ کی آنکھوں مبارک ہے، سارا جسم اقدس ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی ہے، لیکن آنکھ مبارک تو کمال ہے۔ ایسی کمال آنکھیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے پھر عرض کی مولا نہیں، دیدار کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ 9ویں پارے میں ڈیٹیل موجود ہے اس کی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی ایک صرف رحمت کی، اپنے جلال کی ایک تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر، ذرا اس کو آپ دیکھیے نا۔ تو ایک تجلی پڑی تھی، اور تجلیوں کا بھی مفسرین لکھتے ہیں کوئی 1000واں حصہ پردے در پردے وہ تجلی ڈالی گئی تھی، اور پہاڑ سارے کا سارا اس تجلی سے سیاہ ہو گیا تھا، جس کا آج ہم سرما لگاتے ہیں اپنی آنکھوں میں، اور آنکھوں میں نور آتا ہے۔
اور اس کی وجہ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑی اس سے پہاڑ پر تو اس تجلی کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو کہا مولا تیریا تو جان، بس تیرا فضل ہے میرے اوپر کہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہوا ہے، یہ جو ہم کلامی کا شرف تو نے عطا فرمایا ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان عظمت ہے اور آپ کا مقام شان وہ اور ہے، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ جو مقام عظمت شانیں سارے انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئی، فرمایا وہ ساروں کی اکٹھی کر کے میں نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کو عظمت شانیں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا قریب کر کے اللہ پاک نے اپنا دیدار کروایا، جس کا ذکر ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے ایک کمان کی دو طرفیں ہوتی ہیں نا، کمان آپ نے دیکھی ہوگی، تیر کمان، کمان کی جو دو سائڈیں ہوتی ہیں وہ جتنا ان میں فاصلہ ہوتا ہے، فرمایا اس کمان کی دو کعبوں کی طرح کا فاصلہ رہ گیا یا او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے۔ اتنا قریب ہو کر اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کروایا تھا۔ یہ صرف کمال ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 3 4 5 جگہ پر یہ بخاری میں ہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھائی ظہر کی نماز پڑھا کر آپ نے سلام پھیرا تو واپس آپ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، نئے نئے ابھی لوگ آتے تھے نا اسلام میں، تو ابھی وہ سیکھ رہے تھے طریقے، جب کبھی اس طرح کا مسئلہ آئے تو کبھی ہم یہ نہ گمان کریں کہ لوگ انہوں نے نماز نہیں آتی سی، صحابہ کو بھی نماز نہیں آتی تھی، ابھی لوگ نئے نئے اسلام میں آ رہے ہیں، جو پہلے سے آ چکے ان کی بات تو کمال ہے، لیکن جو نئے نئے آتے ہیں یہ ان کے لیے سبق ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے نماز زور پڑھائی، زور پڑھا کے چہرہ اقدس صحابہ کرام کی طرف کیا اور فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، اپنے رکوع اور سجدے تو صحیح کیا کرو، رکوع اور سجدے تو صحیح کیا کرو۔ امام کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کی جانب، اور رکوع پیچھے ہو رہا ہے، سجدے پیچھے ہو رہے ہیں، او صفیں کی صفیں صحابہ کرام کی، سب کو آپ نے فرمایا رکوع اور سجدے تو صحیح کیا کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا واللہ، یہ اللہ کی قسم ہے، فرمایا واللہ انی اراکم وراء ظہری، فرمایا اللہ کی قسم میں پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے پردہ ہے کہ سامنے دیوار آ جائے تو دیوار کے پار ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نگاہیں کمزور ہیں، وہ نگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں یہ پردے یہ دیواریں کام نہیں کرتی ہیں، وہ اللہ پاک نے نگاہیں عطا فرمائی اور ان میں تجلیات وہ اللہ پاک کے نور کی بھری ہوئی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں جب وہ مہینہ آتا ہے ربیع الاول شریف کا، کہ جب ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ولادت مبارکہ، تو ماں جان اماں جان کے شکم اطہر سے ایک نور نکلا، اس نور کی چمک سے اماں جان نے ایران شام کے محلات چمکتے ہوئے دیکھے۔ یہ سنتے ہیں نا جی، اکثر سنتے ہیں، اور آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائیں ہر جگہ پر یہ حدیث پاک لازمی لکھی ہوگی، جہاں آقا پاک کی ولادت کا بیان آئے گا وہاں یہ ضرور ہوگا کہ اماں جان خود فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے شکم اطہر سے نور نکلا، اس کی تجلی سے میں نے شام کے محلات چمکتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ اب اماں جان کمرے میں ہیں، اماں جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اماں جان میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان، تو آپ کمرے میں ہیں اور کمرے میں ولادت ہو رہی ہے، 4 دیواری ہے، یہاں پیدائش مبارک ہوئی، نور چمکا اور نور اماں جان کی آنکھوں پر پڑا، تو اس نور کی تجلی سے اماں جان کی نظر یہ کام کر رہی ہے، غور کریں، یہ کام اماں جان کی نظر کام کر رہی ہے کہ شام کے محلات صبح نہ رات نہ روشنی چمکتے ہوئے دیکھے۔ یہاں ذرا غور کر کے اپنے دل سے آواز لے کر پوچھیے گا
نور نکلے پیدائش کے وقت پیارے نبی پاک سے، پیارے نبی پاک کا نور ہو اور پڑے اماں جان کی آنکھوں پر، تو اس کا اثر یہ ہو کہ شام کے محلات چمکتے نظر آئیں۔ تو ادھر معراج کی رات آنکھیں ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سارے نبیوں کے امام کی، اور نور جو نظر آیا وہ خود ذات باری تعالیٰ کا نور ہو، تو پھر سوچ کر دیکھیں کہ آقا پاک کی نگاہوں کا کہاں کہاں تک دکھاوا اور جلوہ ہوگا، آپ کہاں تک، آپ کی آنکھیں کہاں تک کام کرتی ہوں گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیوار دے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے تے ادھر بھی نہیں تے ادھر بھی نہیں، وہ اصل میں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں چونکہ مجھے کچھ نہیں نظر آتا تو بس ادھر بھی شاید یہی حال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل تو یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس نے بڑا کچھ دکھانا شروع کر دیا ہوا ہے، یہ سائنس کے تحت یہ دکھاتا ہے کہ نہیں، یہاں سے لائیو ویڈیو دنیا کا کسی کونے میں نیٹ ہو اور اس کے ساتھ کنیکشن جوڑ لے، سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، اوپن ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیمرے لگے، وہ کیمرے لگے، وہ کیمرے لگے، کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، کیمرے یہاں فٹ ہیں، سائنس کا ٹیکنالوجی کا سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے، اور یہ ساری ٹیکنالوجی سائنس یہ انسان کی ایجاد کردہ، انسان کو عقل کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ادھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ معاملہ ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ روحانی سسٹم ہے، اور سائنس یہ روحانیت کی سامنے بالکل غلاموں اور خادموں کی طرح ہے، روحانیت کا بڑا مقام ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الفتن بالکل آخر پر یہ کتاب ہے، اس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ ایک میدان میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض، بے شک اللہ پاک نے ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، لپیٹ دیا ہے، زوم کر دیا ہے۔ زوم، یہ زوم ہوتا ہے نا جی، کھل جاتا ہے ایپ بھی، زوم بھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا زوالی الارض، اللہ پاک نے ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، لپیٹ دیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، صرف مشرق مغرب نہیں، فرمایا میں نے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے، سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے، فرمایا ہر دن جہاں جگہ تبدیل کر کے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف فرمایا میں نے ہر جگہ کو اپنی ان آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبریں دینا شروع کر دی، فرمایا اب جب میں نے سارا کچھ دیکھ لیا ہے تو اس میں سے تمہیں چند باتیں بتا دیتا ہوں، میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے۔ آپ نے بڑی پھر نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا یہ ہونے والا میرے بعد ایسے کر کے جب نگاہوں میں اللہ پاک نے کمال رکھا، سب دیکھا کہ لوگ کیا کرنے والے ہیں میرے بعد، تو جتنے آزمائشیں فتنے آنے والے تھے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اسی مقام پر کھڑے ہو گنوا دیے، یہ ہونے والا ہے۔ یہ ایک کمال ہے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا۔ اس لیے کبھی بھی یہ گمان نہ کیجیے گا میرے پیارے بھائیوں کسی بندے کی بات سن کر کہ معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ اثر نہیں ہے، آپ کی نگاہیں وہ کام کرتی ہیں جو عام بندے کی کام نہیں کر سکتی۔ ایک اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن یہ سورج کو گرہن لگا تھا، اس دن گرہن جب سورج کو لگتا ہے تو اس دن یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے نماز کسوف پڑھائی، سورج جب گرہن لگا ہو تو پھر نماز جو پڑھاتے ہیں اس کو نماز صلاۃ کسوف کہتے ہیں، وہ آپ نے پڑھائی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ، آج سے پہلے، ابھی اس وقت سے پہلے جو شے بھی میں نے نہیں دیکھی تھی، جو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا تھا، ابھی اس لمحے سے پہلے جو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، فرمایا ابھی اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دکھا دیا ہوا ہے، ابھی اس مقام پر دکھایا۔ اور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ جنت بھی دکھا دی اور جہنم بھی دکھا دی۔
یہ بخاری شریف کے اندر 922 نمبر اور مسلم شریف کے اندر 905 نمبر یہ حدیث پاک دونوں جگہ پر موجود. میں مجھے اللہ پاک نے دکھا دیا ہوا ہے. اب جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے بعد، اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری نگاہ اقدس کا کمال ہے. آقا پاک کی نگاہ اقدس کا یہ کمال ہے. فرمایا میں نے جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی. بخاری ہی میں یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ نماز تھی نماز استسقاء، یہ بارش طلب کرنے کے لیے آپ نے ایک بار نماز پڑھائی. تو نماز ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ایسے کر کے نہیں بڑھائے، اور پھر واپس کھینچ لیے، باندھ لیے. نماز ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج آپ نے ایک طریقہ اپنایا، اب کیا اس طرح کا طریقہ اب نماز میں آ گیا ہے کہ ایک بار ہم بھی ایسے کر لیا کریں؟ تو سنت دیکھتے تھے نا صحابہ کرام، جو حضور پاک نے کیا ہم وہ کر لیا کریں. آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں. اصل میں ہوا یہ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت میں ایک خوشہ دیکھا، کھجوروں کا خوشہ. یہ کھجوریں لگی ہوں نا تو لمبے لمبے خوشے ہوتے ہیں. تو میں نے جنت میں خوشہ دیکھا. نماز ہو رہی ہے اور نماز میں ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کر کے کھڑے نہیں ہوتے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. فرمایا میں نے جنت میں ایک خوشہ دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا وہ، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں امت کی خاطر، تمہاری خاطر. فرمایا بس میں توڑنے ہی والا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ امت میری اس خوشے کی وجہ سے آزمائش میں نہ پڑ جائے، اور کھجوریں ملنے سے، نعمت ملنے سے آزمائش ہی زیادہ سخت ہوتی ہے. فرمایا کہیں آزمائش میں نہ پڑ جائے اور پھنس جائے گی. تو پھر آزمائش کے ڈر سے میں نے وہ خوشہ وہیں رہنے دیا. یہ بخاری شریف کی روایت صلاۃ استسقاء. اب اس میں دو چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کہاں جا رہی ہے، اور دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے صحابہ کے سامنے ہیں اور ہاتھ مبارک لمبا کر کے جنت میں سے خوشہ توڑنے لگے. کیا کمال ہے، سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بندہ کہے کہ جی ایویں 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 تو پتہ نہیں پھر کنوں مننا. اللہ دے بندیا سمجھ کہ جن کی عظمتیں اور شانیں خود رب تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، وہ عام ہمارے جیسی شخصیت نہیں ہے، وہ سارے نبیوں کے امام سلطان الانبیاء، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کی نگاہ اقدس کا کمال ہے کہ آپ کو دور و نزدیک سب نظر آتا ہے. یہ تو صرف میں ایک نگاہ مبارک پر تھوڑی سی بات میں نے کی ہے، اور چند باتیں میں نے کی ہیں، ورنہ نگاہ مبارک پر ہی اتنی زیادہ روایات، احادیث طیبات اور واقعات موجود ہیں کہ کمال ہے. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اقدس کا یہ کمال ہے کہ آپ نے انہی سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا بھی دیدار فرمایا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید محبت، شوق، ذوق سے آقا پاک کی سچی عقیدت، غلامی عطا فرمائے.